خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اہم دورے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورہ پاکستان کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اہم دورے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ایرانی صدر کے جانب سے اہم دورہ ہے ان کا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورہ پاکستان کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ان کا استقبال بھی کیا ہے۔ ایرانی صدر اور سربراہ مسلم لیگ نون کے مابین ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی۔ ایرانی صدر کا حضور باغ میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی صدر کو پنجاب رینجرز کے چاقو چاون دستے نے سلامی پیش کی۔ ایرانی صدر نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ ایرانی صدر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر مزار اقبال پر صدر مسعود پزشکیان کا استقبال صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری، صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرت اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ ایرانی صدر دورہ لاہور کے بعد اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ایرانی صدر اور سربراہ مسلم لیگ نون کے مابین ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورہ پاکستان کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں پر سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ان کا استقبال کیا۔ شہر میں چینی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ کریانہ فروش کو جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا ہے۔ ملتان روڈ کے کریانہ فروشوں کے پاس چینی نہیں۔ ٹھوکر نیازپید اور منصورہ میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں ہے۔ شاہدرہ مکہ کالونی اور مدینہ کالونی، گلبرگ، والٹن روڈ کی آبادیوں میں بھی چینی غائب ہو چکی ہے۔ شہر میں چینی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ ملتان روڈ پر آبادیوں اور کالونیوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی نہیں۔ ٹھوکر نیاز پہ منصورہ کے علاقوں میں بھی چینی غائب ہے۔ شاہدرہ کی آبادیوں میں چینی کی قلت برقرار ہے۔ مکہ کالونی، مدینہ کالونی، گلبرگ اور والٹن روڈ کے آس پاس کی آبادیوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں۔ کریانہ فروشوں کو جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا ہے۔ کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ پہلے سرکاری قیمت پر چینی دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی مہنگی بیچیں تو پھر سزا دیں۔ شہر میں مہنگائی کا راز برقرار، عوام سستی مرغی سے بھی محروم ہو گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت 562 روپے کلو گرام مقرر کی گئی۔ زندہ برائلر پرچون میں 388 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ انڈے 277 روپے درجن ہو گئے۔ صوبائی شہر اقتدار میں مہنگائی کا جن بے قابو، مرغی کا گوشت بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ برائلر گوشت کی قیمت 562 روپے فی کلو گرام رہی۔ صافی گوشت 650 روپے فی کلو گرام تک فروخت کیا گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر تھوک 374 روپے فی کلو گرام رہا۔ پرچون میں زندہ برائلر کی قیمت 388 روپے رہی۔ شہر میں انڈے 277 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہوئے۔ انڈوں کی پیٹی 8,190 روپے میں بیچی گئی۔ محکمہ داخلہ کا گداگری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ گداگری کے خاتمے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سیکریٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود ہوں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے گداگری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سیکریٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود ہوں گے، جبکہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، ایم ڈی سیف سٹی، سی ٹی او کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں ڈی جی سوشل ویلفیئر، ایڈیشنل سیکریٹری ہوم، ایڈیشنل سیکریٹری پروسیکیوشن، ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ڈی جی ایف آئی اے کا نمائندہ شامل ہوگا۔ کمیٹی گداگری کے خاتمے کے لیے تجاویز تیار کرے گی۔ یہ کمیٹی 15 روز میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں گداگری کے خاتمے کے لیے تجاویز دے گی۔ انسداد گداگری کمیٹی کا اجلاس سوموار کو محکمہ داخلہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ کیمرہ مین سید مراج کے ساتھ کیسر کھوکر، سٹی 42۔ اسماعیل پورہ آرائیں روڈ پر ناقص سیوریج نظام سے سڑک جمع پانی روڈ پر کیچڑ میں تبدیل ہو گیا۔
शहरी इंतजामी गफलत के बायस नाकिस सीवरेज निज़ाम से दो चार हो गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की आमदोरफ्त समेत राहगीरों को इंतहाई मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि ताफुन उठने और मच्छरों की अफजाइश से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। दुकानदारों का कहना था कि रोड की हालत बिगड़ने से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कई बार इंतजामिया को मसाइल से आगाह किया लेकिन कोई भी तवज्जो देने को तैयार नहीं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द रोड की मरम्मत की जाए और सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी की जाए। यहाँ पे महीना महीना डेढ़ महीना पानी 2-2 3-3 फुट खड़ा रहता है। स्कूल तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो वो जो है ना कि पानी इतना खड़ा होता है कि उनको समझ नहीं आती। वो जूतियाँ उतार के, ठीक है ना, पाँचे उतर करके, बच्चियों का मसला है, ठीक है, वो इधर स्कूल में आती हैं और पानी जो है ना निकास नहीं है इधर। और जब भी बारिश आए, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना, तो पानी महीना महीना इधर खड़ा रहता है। टाउनशिप के पार्क्स की अबतर सूरत हाल मकीन सड़कों पर आ गई। PHA के खिलाफ नारेबाजी की गई। टाउनशिप के समाजी और ताजर हल्के पार्क्स की तबाहाली के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। राना शफीक कमर और सरफराज खान की जानिब से एहतजाज की क़यादत की गई। मुजाहिरीन का यह कहना था कि पार्कों में गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर PHA इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलाका मकीनों को दरपेश मसाइल का फौरी हल निकाला जाए। गुजारिश है कि 10 साल से PHA ने इस टाउनशिप के पार्कों में कोई तरक्याती काम नहीं कराया। पता नहीं कहाँ बजट चला जाता है। 18 पार्क है और सिर्फ 4 माली हैं जो अब टेलीफोन करो तो एक दफ़ा आते हैं। उजाड़ पार्क हुए में, तबाह हुए में, और वज़ीर आला पंजाब के जो अहकाम आते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स चल रहे हैं। तो इनको अफसरों को कहा भी जाता है, लेकिन PHA का कोई डायरेक्टर, कोई मकामी अफसर आज तक यहाँ नहीं आया। ये टाउनशिप के जो बेशुमार पार्क, हम इसको UC 232 ब्लॉक 5 टाउनशिप में खड़े हैं और 232 हमारी यूनियन कौंसिल में 22 पार्क हैं। उनकी देखभाल के लिए सिर्फ 8 माली है। PHA की अदम तवज्जी नाहली के बायस जितने चिल्ड्रन पार्क तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं, उजाड़ हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। देखें और तमाम लोग जो है सड़कों में निकल आए क्योंकि कोई परेशानी नाली अरसे दराज हो गया है कि टाउनशिप पार्कों में काम कौन नहीं हो रहा। हम वज़ीर पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में सारीफ अदालतें ख़त्म। पंजाब भर में सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट के इख्तियारात दे दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में सारीफ अदालतें खत्म कर दी गईं। पंजाब भर में सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट के इख्तियार दे दिए गए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन पुरानी सारीफ अदालतों के खात्मे के बाद नए निज़ाम के निफाज के लिए जारी किया गया। हर जिला के सेशन जज को सारीफ अदालतों का इंतजामी जज नामजद किया गया है। सेशन जज नए केसेस अदालतों को सौंपने के मजाज होंगे। सारीफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा पुराने केसेस का इख्तियार भी ज़िले और सेशन जज को दे दिया गया। सेशन जजेस को सारीफ अदालतों के पुराने मुकदमात एक या ज़ायद जजेस को तफवीज़ करने का इख्तियार हासिल होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट 2025 जारी होने के बाद जजेस की खदमात पंजाब हुकूमत से वापस ली गयी। अब सार्फिन अपने मसाइल के हल के लिए बराह रास्त सेशन जज या उनके मुकर्रर करदा एडिशनल जज के पास जा सकते हैं। पंजाब में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्ची में पोलियो की तस्दीक कर दी। 6 माह की मुतासब बच्ची को पोलियो से बचाव की वैक्सीन न देने का इंकशाफ हुआ। पोलियो के खिलाफ तमाम तर इक़दामात के बावजूद संगीन खतरा बदस्तूर मौजूद है। UC शाहवाली रुझान की बच्ची में वायरस पाया गया। पोलियो का खतरा ताहाल बरकरार। पंजाब में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर्स ने 6 माह की बच्ची के पोलियो की तस्दीक कर दी। UC शाहवाली रुझान जिला राजनपुर की 6 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई है। जराये का कहना है कि मुतासरा बच्ची को पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं पिलाई गई। पोलियो के खिलाफ तमाम तर इक़दामात के बावजूद संगीन खतरा बदस्तूर मौजूद है। वाज़े रहे कि रवां साल पंजाब में पोलियो का दूसरा कंफर्म केस सामने आ गया। कि पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम। हुकूमत सर्वे प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मालियत से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदेगी और दूसरी जानिब स्पेशल बच्चों को सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स देने का मंसूबा मंजूर हो गया है। पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए खर्च आएगी।
पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम हुकूमत सर्वे प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मालियत से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदेगी। हुकूमत आवाम के समाजी और मुआशी डाटा के दुरुस्त अंदराज के लिए टैबलेट खरीदेगी। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत घर घर सर्वे शुरू होगा। सर्वे का मकसद मुस्तहिक खानदानों को फ्लाहिज के मुतहत सब्सिडी फ्राहम करना है। फील्ड टीमें इन टैबलेट्स के जरिए घर घर जाकर खानदानों का बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा डाटा जमा करेंगी। डिजिटल सिस्टम से मुस्तहिक अफराद के दुरुस्त निशानदही हो सकेगी। स्पेशल बच्चों को सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स देने का मंसूबा मंजूर हो गया। पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए खर्चाएंगे। मंसूबे का मकसद बच्चों को सेहतमंद खुराक फराहमी है। PND बोर्ड ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद खान रांझा का कहना है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन के तहत 40,000 स्पेशल बच्चों को उनके सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स फराहम किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन की नई बिल्डिंग को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन कॉलेज को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा तवानाई महकमा हायर एजुकेशन होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन कॉलेज को सोलर पर मुंतकिल करेगा। 5 मरला घर की टैक्स छूट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। साल 2022 से 23 की ऑडिट रिपोर्ट में 13 करोड़ 65 लाख की टैक्स छूट मुश्तबा करार। महकमा एक्साइज की जानिब से कई गैर मुस्तहिक अफराद को टैक्स छूट दी गई। कई घरों का रकबा 5 मरले से ज़ायद निकला। वेरिफिकेशन के बगैर छूट दे दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 5 मरला घरों को दी गई टैक्स छूट में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। माली साल 2022 से इसकी ऑडिट रिपोर्ट में 13 करोड़ 65 लाख रुपए की मुश्तबा टैक्स एग्जेम्पशंस को काबिल एतराज करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई गैर मुस्तहिक अफराद ने 5 मरला घरों की आड़ में प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत हासिल की, जबकि छूट की मुतअद्दिद केसेस में घरों का रकबा 5 मरले से ज्यादा निकला। ऑडिट रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि बाज़ केसेस में एग्जेम्पशंस के लिए दरकार बुनियादी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थी। फील्ड वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के बगैर ही टैक्स की छूट दे दी गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का BP 150 का दौरा। हल्के के अवाम से मुलाकात और दरपेश मसाइल ज़ेर गौर आए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की BP 150 में आमद हुई। आमिर रज़ा, मियाँ फारूक, बाबर मुस्तफ़ा, राना अनवार, राना अब्दुल-रहमान समेत दीगर हमरा मौजूद थे। UC 130 में साबिक चेयरमैन महर शहबाज चांदी के बहनोई की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया गया। UC 131 में जादत मसूद के ससुर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। फौज शुदगान के लिए खुसूसी दुआ भी की। हल्के के अवाम से मुलाकात की और मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। देहात में कूड़े के पुराने ढेर उठाने के लिए 15 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने देहात में सफाई पर खुसूसी फोकस का हुक्म देते हुए CEOs को अपने दफातर से निकलने की हिदायत भी की हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने पंजाब के तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को ऐसे देहात जहाँ अभी भी कूड़े के पुराने ढेर मौजूद हैं फौरी उठाने के लिए 15 रोज़ की डेडलाइन दी है। सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम मरकजी कंट्रोल रूम में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs के बजरिया वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने हिदायत की कि तमाम CEOs हफ्ते में 3 रोज़ मुख्तलिफ देहात के लाजमी दौरे करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जायज़ा इजलास में स्पेशल सेक्रेटरीज आसिया गुल, अरशद बेग और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी भी मौजूद थे। इजलास में तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के थर्ड पार्टी का ऑडिट का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर ने हिदायत की कि ऑडिट के लिए खुद मुख्तार फर्म्स की खिदमात हासिल की जाएं। पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इकदाम के तहत लाहौर रिंग रोड पर 3 लाख पौधे लगाने की शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तामीरात व मुआसलात मलिक सोहेब अहमद भरत ने किया। मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान और रिंग रोड ग्रीन पॉलिसी के तहत शुरू की गई है। मलिक सोहेब अहमद भरत ने बताया कि इस वक्त लाहौर रिंग रोड पर सिर्फ 1.25 लाख दरख्त मौजूद हैं, जबकि 3 लाख नए पौधों की शजरकारी से न सिर्फ रिंग रोड बल्कि इसके इर्द गिर्द के इलाकों का माहौलियाती मयार बेहतर होगा। शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ सेक्शंस में दरख्त लगाने का अहदाफ मुकर्रर किए गए। ईस्टर्न बाईपास पर 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। बाबू साबुता कमाहा 80,000 दरख्त लगाने का हदफ रखा गया। कमाहा ता गजुमता 75,000, गजुमता ता जाती उम्रा 60,000 और जाती उम्रा ता मुल्तान इंटरचेंज 65,000 पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है।
اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ جوہر ٹاؤن G4 میں خستہ حال کمرے کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب جانے والے 50 سالہ سلیمان کو نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق یہ بتایا گیا کہ کمرے کی چھت مٹی اور لکڑی کے بالوں کی بنی ہوئی تھی۔ زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، جبکہ یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا ہے جوہر ٹاؤن G4 میں، جہاں خستہ حال عمارت کمرے کی چھت گر گئی ہے۔ ملبے تلے دب جانے والے 50 سالہ سلیمان کو نکال لیا گیا ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ کمرے کی چھت مٹی اور لکڑی کے بالوں کی بنی ہوئی تھی۔ زخمی شخص کو طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ 50 سالہ شخص ہے سلیمان، جس کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے جوہر ٹاؤن G4 میں، جہاں خستہ حال کمرے کی چھت گر گئی جبکہ ملبے تلے دب جانے والے 50 سالہ سلیمان کو نکال لیا گیا۔ ریسکیو حکام کی جانب سے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اسرار خان سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی، یہ آج شام 6 بجے کے قریب حادثہ جوہر ٹاؤن G4 میں پیش آیا، جہاں خستہ حال ایک کمرے کی چھت گر گئی، ملبے تلے ایک شخص دب گیا۔ تاہم واقعہ کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی اور تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد ملبے تلے دب جانے والے 50 سالہ سلیمان کو زخمی حالت میں نکال دیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسرار خان آپ کا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی میں جاری انٹرنشپ پروگرام کے چوتھے بیچ کی شرکاء کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ وفد میں مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے 16 طلباء و طالبات شامل تھے۔ وفد میں ایم فل، ایم ایس، بی ایس، اے لیول کے طلباء و طالبات شامل تھے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ پنجاب طارق رستم چوہان سے وفد کے ارکان نے ملاقات کی۔ اے آئی جی آپریشنز پنجاب زاہد نواز مروت بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اے آئی جی آپریشنز نے طلباء و طالبات کو پنجاب پولیس کو درپیش چیلنجز، ورکنگ اسٹریٹجک پالیسیوں بارے آگاہ کیا۔ وفد کو لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول، آپریشنز، انویسٹیگیشن، ٹریفک مینجمنٹ، پبلک سروس ڈیلیوری بارے بھی آگاہی دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ پنجاب طارق رستم چوہان نے بتایا کہ پنجاب پولیس مقدمات کے فوری اندراج اور اسپیشلائز تفتیش ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ پر عمل پیرا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر سے کارکنوں کی ملاقات ہوئی۔ سینئر لیگی رہنما میاں نعیم نے سیف الملوک کھوکر کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ صدر مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما مسلم لیگ نون میاں نعیم کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر میاں نعیم نے عمرے کی ادائیگی پر ملک سیف الملوک کھوکر کو مبارکباد دی۔ ایم ڈی افراہیم ٹریولز میاں افراہیم، میاں جاوید شوکت اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملک سیف الملوک کھوکر نے مبارکباد دینے کے لیے آنے والے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال بارے تفصیلی گفتگو بھی کی گئی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل واقعہ کا دورہ ہے۔ انسداد ڈینگی انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ بھی لیا گیا۔ چیف آفیسر ایم سی ایل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر واہگہ، ڈی سی ای او ہیلتھ، ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہمراہ موجود تھے۔ سی ای او ہیلتھ نے انسداد ڈینگی مہم پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا یہ کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی فیلڈ ورکرز درست اعداد و شمار، رپورٹ، مانیٹرنگ کو مزید بہتر بنائیں۔ ڈینگی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے 8 مطالبات بلوچستان تنظیم نے 6 ماہ کا وقت دے دیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر 6 ماہ بعد کوئٹہ سے اسلام آباد جائیں گے۔ بلوچستان میں صرف گولی پنجابی کا شناختی کارڈ دیکھ کر ہی نہیں بلکہ بلوچیوں کا شناختی کارڈ دیکھ کر ماری جاتی ہے۔ لیاقت بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر بلوچستان کی ماؤں بہنوں سے تضحیک آمیز رویہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم ایسا لاہے عمل بنائیں گے تاکہ عوام کی توہین نہیں کی جائے۔ منصورہ میں بلوچستان کے امیر مولانا ہدایت الرحمان اور نائب امیر لیاقت بلوچ نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سیکیورٹی پر 83 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کون ہے جو وہاں دہشت گردی کر کے معصوم پنجابیوں اور بلوچوں کا قتل کر رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے جو 8 مطالبات رکھے ہیں اس پر عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ مل جل کے انشاءاللہ
اپنے اقوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے، اپنے صوبے کی خدمت کے لیے ہم جد و جہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ 6 مہینے ہم نے فرق محسوس نہیں کیا، یہ 8 مطالبات، پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد ہم دوبارہ انشاءاللہ اعلان کریں گے لانگ مارچ کا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا بلوچستان کے معاملے پر حکومت کے ساتھ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوئے، بلکہ حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد کو کامیاب کیا۔ ایرانی صدر کے دورے پر حکومت گیس پائپ لائن کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا ایک طویل مدت سے جو زیر التوا معاملہ ہے، آج ایران کے صدر کی آمد کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس معاہدے پر عمل کریں۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا 5 اگست کو پی ٹی آئی کا احتجاج سیاسی و آئینی حق ہے، پرامن رہ کر احتجاج کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج میں رکاوٹ کی بجائے انہیں احتجاج کا حق دے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پی سی بی نے فاسٹ بولرز کو انجری سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی پلان تشکیل دے دیا۔ فاسٹ بولرز کے ایکشن پر ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید خود کام کر رہے ہیں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فاسٹ بولرز پر خصوصی کام کیا جا رہا ہے۔ فاسٹ بولرز پر مستقبل میں انجری سے محفوظ رکھنے کے لیے کام پر فوکس کیا جائے گا۔ فاسٹ بولرز کے ایکشن پر ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید خود کام کر رہے ہیں۔ فٹنس اور ڈائٹ پلان کے ساتھ فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ اور سکلز پر کام جاری ہے۔ محمد وسیم جونیئر کی تمام ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، مکمل ٹریننگ جاری ہے۔ اور جشن آزادی کی آمد ہے، تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سٹالز لگانے کی اجازت مانگ لی۔ اس بار تجاوزات کے پیش نظر سٹالز لگانے کی اجازت نہیں ہے، تاجروں کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے، عادیہ ناز سے بتائیے گا۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے میں مارکیٹوں میں رش دیکھنے میں آتا ہے۔ آج کل تو مختلف ٹرینڈز جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا گھروں میں جھنڈیاں لگا لی یا پھر کوئی پرچم خرید لیا وہ گھر میں لگا لیا، اس کے علاوہ بیچز بہت زیادہ خریدے جاتے تھے، لیکن اب جیولری، ہم رنگ کپڑے اور دیگر چیزیں آ چکی ہیں اور ہول سیل کی دکان پر اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر آتے ہیں لوگ، خریداری کرتے ہیں۔ اس دفعہ کیا صورتحال ہے ذرا جان لیتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کتنا جوش و خروش ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرا کیا آج 2 اگست ہے، کیا سچویشن چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہی ہیں لائیو کھڑی ہوئی ہیں، اتنا جوش و خروش نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ یہ جو لوگ سٹال لگاتے تھے نا پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں، وہ سٹال بند کر دیے گئے۔ اب لوگ خرید کے دکانوں پہ بیچتے ہیں، دکانوں پہ خرید کے بیچنا ہر کسی کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود چونکہ ہم زندہ قوم ہیں، کافی جو ہے نا وہ جوش و خروش ہے، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ میں تو اپنی وزیر اعلیٰ سے گزارش کروں گا، آزادی کا دن ہے، ہم لوگوں کو بلکہ پاکستانی عوام کو اجازت دیں کہ وہ اپنے محلوں میں، گھروں میں، دکانوں کے باہر چند دنوں کے لیے یہ سٹال لگائیں تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق نا وہاں سے خرید سکیں۔ اب لوگ مین مارکیٹ میں نہیں آ سکتے ہیں اور وہاں سے خریدیں گے اپنے علاقے سے تو بیچنے والوں کو بھی روٹی مل جائے گی اور پاکستان کی جو جشن آزادی کا دن ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ دیکھیے اسٹالز جو ہوتے ہیں یہ یوں کہہ لیجیے 13 سے 14 دن کے لیے روزگار کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہول سیل سے سامان خریدتے ہیں اور پھر اس کو اسٹالز کی صورت میں لگاتے ہیں، لوگ گلی محلوں سے خریدتے ہیں، سستا بھی پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ بتانا ہے کہ اس دفعہ وہ سچویشن نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ اسٹال لگانے پر پابندی عائد ہے اور منع کیا گیا ہے کہ نہ آپ اپنی گلی محلوں میں لگا سکتے ہیں، نہ آپ کسی دکان کے باہر یا کسی مارکیٹ کے باہر لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کہنا ہے کہ بہت شکریہ عادیہ ناز صاحب کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔